أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، شرح اصول الثلاثہ کے اس دورہ علمیہ کی تیسری نشست میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، یہ علم جو ہے نا، شریعت کا علم، یہ ہلکا ہے کہ بھاری ہے؟ ہاں، ہلکا ہے کہ بھاری ہے؟ ہلکا ہے کہ بھاری ہے؟ ہلکا ہے۔ شریعت کا علم بہت بھاری ہے۔ کیوں بہت بھاری ہے بتا دیں؟ کمزور دل والے اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ آج کل ریلز وغیرہ دیکھ دیکھ کے نا ہم لوگوں کا دماغ کیا ہو گیا ہے، کوئی بھی بات بتانا ہو 2 سیکنڈ میں بتا دو۔ ہم صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے ہیں تو اوب گئے ہم لوگ، ہے نا، تھکاوٹ کے آثار ظاہر ہو گئی۔ کیا پڑھا رہا ہے، کتنا پڑھا رہا ہے، لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ بولے ہاں، مطلب جو بشاشت علم کی آپ لوگوں کے چہروں سے ظاہر ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ملل ہے، تھکاوٹ ہے۔ تو ہاں، تھکاوٹ ہوگی کہ یہ علم بہت تھکا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا کہا؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے اوپر بہت بھاری بھرکم کلام اتارنے والے ہیں۔ یہاں ڈانس نہیں ہے، میوزک نہیں ہے، تھرکنا نہیں ہے، قصے کہانی نہیں ہے، یہ اللہ کی توحید کی بات ہے، رب العالمین کی وحدانیت کی بات ہے۔ شیطان دل کو تنگ کر دیتا ہے، آدمی بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہیں ایسا تو نہیں کہ کل بھاگ جائیے گا آپ لوگ؟ ہاں، نہیں، ایسا لگ رہا ہے تعداد کا جو معاملہ ہے اسے اس اعتبار سے یہ لگ رہا ہے کہ کل جو ہے اور تعداد قلیل ہو جائے گی۔ ہاں ہاں جی، یا اگر بھاری ہو رہا ہے تو نہیں، ہم اور ہلکا کریں گے، جلدی جلدی پڑھا دیں گے۔ تفصیل اتنا صحیح ہے نا؟ چلیے، اگر صحیح ہے تو چلتے ہیں آگے۔ اسلام سمجھ گئے اس کو؟ وہ استسلام للہ بالتوحید، اسلام کہتے ہیں توحید کے ساتھ اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا۔ والانقیاد له بالطاعۃ، اللہ کی بات ماننا۔ والبراءۃ من الشرک واہلہ، اور شرک اور اہل شرک سے بیزاری کا اعلان کرنا۔ یہ اسلام کا معنی ہوا۔ ایمان کا کیا معنی ہے؟ بولیے ہاں، اقرار باللسان، بولیے تصدیق بالجنان، والعمل بالارکان، یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ۔ یہ معنی ہے کس کا؟ ایمان کا۔ کیا کیا ہوا دیکھیے، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا۔ کوئی آدمی ابھی مسلمان ہوا مثلا، وہ آ کر کے کہے کہ دیکھو ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ بھائی پڑھیں گے نہیں؟ ہاں، ہمارے دل میں ایمان ہے۔ تم کو ایمان سے مطلب ہے نا؟ ہمارے دل میں ایمان ہے، ہم لا الہ الا اللہ نہیں پڑھیں گے،
کیا کہیے گا؟ مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا جب تک زبان سے اقرار نہ کرے. اقرار باللسان، ٹھیک ہے، زبان سے اقرار کرنا. اچھا جو گونگا ہے، گونگا ہے وہ بیچارہ کیسے کرے گا؟ ہاں، گونگا ہے تو اس کے ساتھ مجبوری ہے، اس کا معاملہ ختم. ٹھیک ہے، اس کا معاملہ ختم. شریعت یہ نہیں کہتی مثلا وضو میں دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، ایک ہاتھ لا قدر اللہ کسی کا کٹا ہوا ہے، تو شریعت آپ کو یہ نہیں کہے گی کہ ایک ہاتھ پلاسٹک کا لگاؤ اور اس کو دھوبے کرو ضرور. سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہے گی. تو اگر گونگا ہے تو اس سے یہ شرط ختم. اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا پڑے گا. تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنی پڑے گی. یہیں پر فرق ہوتا ہے کس کا؟ منافق اور مومن کا. منافق کیا کرتے تھے؟ زبان سے اقرار کرتے تھے، دل میں تصدیق نہیں تھا. اسلام ظاہر تو کرتے تھے، دل کے اندر کیا چھپا ہوا تھا؟ کفر. کفر، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت. یہ مومن نہیں ہوئے، یہ کیا ہو گئے؟ بولیے، کافر ہو گئے. اور وہ آدمی جو کہے کہ ہم دل سے تصدیق کر رہے ہیں لیکن زبان سے اقرار نہیں کریں گے، اس کو کہیں گے معاند. معاند، شرکش، متکبر، تکبر کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، یہ کہیں گے. کا اقرار باللسان، دل سے زبان سے اقرار کرنا. تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنا. والعمل بالارکان، اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا. ایمان موجود ہے لیکن عمل موجود نہیں ہے. تو ایک ایسا درخت ہے جس میں کوئی ڈال نہیں ہے، کوئی ڈال نہیں ہے. ایسا درخت جس میں کوئی ڈال نہیں، کوئی پتے نہیں، کچھ بھی نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زائد شاخیں ہیں، ہے نا. کہا اعلاها لا الہ الا اللہ، سب سے بلند شاخ جو اس کی ہے وہ لا الہ الا اللہ. وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ ایمان کی سب سے چھوٹی شاخ ہے. تو کئی طرح کے عملوں کو مل کر کے ایمان، عملوں کا مجموعہ کیا ہے؟ ایمان کہلاتا ہے. کوئی کہہ دے ہمارے پاس ایمان ہے، ٹھیک ہے، دل میں ایمان ہے، ہم عمل کریں یا نہیں کریں تم کو کیا مطلب ہے جی؟ تو وہ آدمی کیا ہوگا؟ مومن نہیں ہو سکتا ہے. اور ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان، اس کی دلیل ہم اس سے پہلے بھی آپ کو دے چکے ہیں. اچھا، اسلام اگر یہ کہا جائے، یہ اسلام کا لغوی معنی ہوا. اصطلاحی معنی اگر کہا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین نے پوچھا تھا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ لا الہ کی گواہی دینا، 1. نمبر 2 نماز قائم کرنا. نمبر 3 زکوٰۃ دینا. 4 روزہ رکھنا. 5 خانہ کعبہ کا حج کرنا. یہ اس کے 5 پلرز ہوئے. کس کے؟ اسلام کے. اور ایمان کے 6 پلر. کون کون؟ ہاں دیکھیے، اللہ پر ایمان، ٹھیک ہے، اللہ پہ ایمان. اس کے بعد ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان. اس کے بعد وکتبہ، کتابوں پر ایمان. اس کے بعد ورسلہ، اس کے بعد یوم آخرت پر ایمان، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان. بالقدر خیرہ و شرہ، یہی نا؟ ہاں، اس کو آسانی سے یاد کیجئے. اللہ، فرشتہ، کتاب لیا، رسول کے پاس آیا. 4 چیز حل ہو گیا؟ ہوا نہیں ہوا؟ اللہ سے فرشتہ کتاب لیا، لے کر کے کہاں آیا؟ رسول کے پاس آیا. اب اس کے بعد یوم آخرت اور اچھی اور بری تقدیر، یہ 6 چیز مکمل. 6 چیز مکمل، یوم آخرت اور اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان لانا. اب یہاں غور کیجئے، اس کے جو ارکان ہیں نا،
یہ ظاہری ہے. اس کے ارکان کیا ہیں؟ ظاہری، نظر آنے والے. جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا ہے؟ دکھتا ہے. روزہ رکھ رہا ہے، نظر آتا ہے. زکوٰۃ دے رہا ہے، نظر آ رہا ہے. حج کر رہا ہے، نظر آ رہا ہے. یہ ظاہری اعمال. اور یہ باطنی اعمال سب دل کے اعمال ہیں. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان، یوم آخرت کے اوپر ایمان، یہ سب باطنی ہے. تو اب احسان کا کیا معنی ہوگا؟ بولیے. جس کا ظاہر اور جس کا باطن یہ دونوں برابر ہو جائے، اچھا ہو جائے، وہ آدمی ہے محسن. وہ آدمی کیا ہے؟ محسن. تو اب یہ بتائیے ان تینوں درجے میں سب سے بڑا درجہ کون سا ہوا؟ احسان کا ہوا. ماشاءاللہ. تو سب سے پہلا درجہ کیا ہوگا؟ اوپر کے حساب سے دیکھیں گے تو محسن، مومن، مسلم. ٹھیک ہے. اور ادھر سے دیکھیں تو مسلم، مومن، محسن. ظاہری کو بولیں گے اسلام اور باطن کو بولیں گے ایمان. لیکن یہ دونوں اگر ایک ساتھ ذکر کیا جائے تو اسلام کا ترجمہ ظاہری اعمال سے کریں گے، ایمان کا ترجمہ باطنی اعمال سے کریں گے. لیکن دونوں کو الگ الگ ذکر کیا جائے. ہم کہیں اگر رجل مسلم، یہ آدمی مسلم ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن نہیں ہے. مسلم بھی ہے، مومن بھی ہے. یعنی یہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی اس نے کیا ہوا اگر استطاعت ہے تو. اور اللہ پر بھی ایمان ہے، رسولوں پر بھی ایمان ہے، اور اسی طریقے سے فرشتے پر بھی ایمان ہے، کتاب پر بھی ایمان ہے، اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان ہے. اسی طرح سے اگر ہم مومن بولیں گے تو مسلم بھی ہوگا. خالی مسلم بولیں گے الون اکیلے تو مومن بھی ہوگا. سمجھے بات کو یا نہیں سمجھے؟ لیکن دونوں کو الگ الگ اگر ذکر کرتے، دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرتے تو اسلام کا ترجمہ ظاہری اعمال سے اور ایمان کا ترجمہ باطنی اعمال سے. اور احسان کا کتنا رکن ہے؟ احسان کے کتنے رکن ہیں؟ بولیے. ایک رکن. ایک کون سا؟ ان تعبد اللہ، کہ جب آدمی اللہ کی عبادت کرے کأنک تراہ، گویا کہ آدمی اللہ کو دیکھ رہا ہو. اور جب یہ خیال پیدا نہ ہو تو کم سے کم اتنا خیال پیدا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دیکھ رہا ہے. جی چلیے. اس کے بعد کہا اسلام، ایمان، احسان. یہ آپ سمجھ گئے. اس کے بعد کون سی عبادت کا تذکرہ ہے؟ بولیے بولیے بھائی. کتاب پڑھیے. ہاں جی. ہاں عبادت ابھی کئی مرتبہ ذکر ہوتا آ رہا ہے. عبادت 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 کہتے کس کو ہیں؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کی تعریف جاننی چاہیے نا. بولیے کس کو کہتے ہیں عبادت؟ جی کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ عبادت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ تو کس کو کہتے ہیں عبادت جو کرتے ہیں؟ ہاں نہ عبادت یہی العبادہ. دیکھیے العبادہ عبادت کہتے ہیں ہر وہ عمل جس کو اللہ پسند کرتا ہو اور جس سے راضی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ چاہے اس کا تعلق بولیے ظاہر سے ہو یا باطن سے، زبان سے ہو یا اعضاء اور جوارح سے، کسی سے بھی. جیسے زبان سے عبادت کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ زبان سے عبادت ہے. ایمان لانا یہ دل کی عبادت ہے. سمجھ ماری بات؟ اعضاء اور جوارح سے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا یہ عبادت ہے. اچھا یہاں ایک شرط آپ نے دیکھا جس کو اللہ پسند فرماتا ہو.
جس کو اللہ پسند فرماتا ہو. تو اللہ کسی چیز کو پسند فرماتا ہے یہ ہم کیسے جانیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آ کے بتلائے گا کہ ہم کو یہ چیز پسند ہے؟ کیسے؟ رسول کے ذریعے سے. رسول بتلائیں گے کہ یہ عمل اللہ کو پسند ہے. گویا عبادت کرنے کے لیے رسول کا طریقہ پایا جانا ضروری ہے. اگر ہم اپنے مرضی سے کسی چیز کو عبادت سمجھ کے عبادت کریں گے وہ عبادت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا پسند ضروری ہے, اللہ تعالیٰ کی پسند ضروری ہے. اور اللہ کس عمل کو پسند کر رہا ہے یہ کون بتلائے گا؟ رسول بتلائیں گے. تو اب اگر ہم کہیں کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں مولوی صاحب, چلیے کتاب و سنت میں نہیں ہے لیکن غریب کو کھانا کھلانا غلط بات ہے, بولے کہ نہیں غلط بات نہیں ہے تو ہم کھلا رہے ہیں. ارے بھائی یہ دیکھا جائے گا کہ عبادت سمجھ کے اگر کھلا رہے ہو تو اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے یہ کیا ہے نہیں کیا ہے؟ نہیں کیا تو عبادت ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ گئے بات کو یا نہیں سمجھے؟ ہاں بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ عبادت کے لیے اطاعت ضروری ہے اور اس کے 3 ارکان ہیں. عبادت کے کتنے ارکان ہیں؟ کوئی بھی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک اس کے اندر 3 ارکان نہ پائے جائیں. کون کون بتائیے بھائی؟ اخلاص ہے, رسول کا طریقہ ہے, اور ہاں وہی اخلاص. یہ تو 2 ہوا, ہم 3 کا ذکر کر رہے ہیں. 3 کوئی بھی عبادت غور سے اس کو دیکھیے اس وقت تک عبادت نہیں جب تک اس میں یہ 3 چیزیں نہ پائی جائیں. 3 چیزیں نہ پائی جائیں. وہ 3 چیزیں کون کون ہیں دیکھیے. نمبر 1 محبت, نمبر 2 رجا, نمبر 3 خوف. محبت عبادت کے لیے یہ 3 چیزوں کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. نماز پڑھ رہے ہیں, ہارے جی آ کے پڑھ رہے ہیں, بہت مشکل, بار بار اذان ہو جاتی ہے, ہم لوگ خالی نمازیں پڑھتے رہیں کہ کام کاج بھی کریں, یہ کہہ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ محبت ہے نہیں. عبادت کے لیے محبت ہونا چاہیے, یعنی عبادت کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہو, اللہ تعالیٰ سے امید ہو اور اللہ تعالیٰ سے خوف ہو. اس کی دلیل کوئی دے سکتے ہیں آپ لوگ؟ یہ 3 چیز عبادت میں پائی جانی چاہیے. دیکھیے میں دلیل دے رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین, ابھی آپ نے پڑھا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے. رب ہے مانے اس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے, جو ہمارے اوپر احسان کرتا ہے اس سے ہم محبت کرتے ہی نہیں کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہوئی. ہو گیا. الرحمن الرحیم, بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, اور اس کی رحمت کی دریا کہاں بہتی ہے؟ جنت میں. ہم عبادت کریں جنت پانے کی امید میں کریں, یہ رجا ہے. اللہ کی رضامندی پانے کے لیے کیا کریں؟ عبادت کریں. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ مالکی یوم الدین, یوم آخرت کا ذکر ہے. جنت و جہنم, آخرت کا نام سن کے خوف ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ خوف. کہا یہ 3 چیز کہہ لو, اس کے بعد کہو ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یعنی جب تک یہ 3 چیز نہیں ہے عبادت کا معاملہ بولے بھائی نہیں ہے. سمجھے؟ اسی لیے کوئی صوفی آ کے کہے گا ہماری عبادت اتنی سستی ہے کہ ہم جنت کے لیے عبادت کریں گے, نہ, ہم کو اللہ کی جنت نہیں چاہیے, ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں بس محبت ہے اس سے. ہم کہیں گے تم گمراہ ہو, تمہاری عبادت نہیں ہے. کوئی آ کے کہے گا
کہ ہم عبادت خالی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کو اللہ کی جنت چاہیے, ہم کو جہنم سے ڈر ور نہیں لگتا ہے, ہم کو اللہ کی جنت چاہیے, کہیں گے تو بھی گمراہ. کوئی کہے ہم عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم جہنم سے ڈرتے ہیں, تم کہیں گے تو خوارج ہے, خالی اسی لیے عبادت کر رہا ہے. تو سمجھ میں آ رہی بات؟ تینوں چیز بیک وقت ہونی چاہیے, اللہ سے محبت, اس سے امید, اس سے خوف. جب تک یہ نہیں ہوگا عبادت نہیں ہے. اس کی دلیل الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین, ان تین چیزوں کے بعد تب چوتھے نمبر پہ آیا ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, وایاک نستعین, اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. سمجھ گئے اس کو یا نہیں سمجھے؟ اور اس کے بعد کہا ومنہ الدعاء, ومنہ الدعاء, عبادت میں کیا ہے؟ دعا ہے. دعا کہتے کس کو ہیں بھائی؟ دعا مطلب پکارنا, دعا مطلب پکارنا, اور صرف پکارنا یہ دعا نہیں ہے, عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کو پکارنا, یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے. عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کو پکارنا, محتاجی ظاہر کرتے ہوئے, افتقار, اپنے آپ کو کمزور ہے نا یہ ظاہر کرتے ہوئے, محتاجی ظاہر. اب جو کوئی آدمی کہے اے اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز چاہیے, دینا ہے تو دے دو, میں تمہیں ضرورت نہیں, یہ دعا ہے؟ ہاں, اے اللہ تو چاہے تو مجھے یہ دے دے, اے اللہ میری دعا قبول کر لے اگر تو چاہے تو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا جب کوئی آدمی دعا مانگے وَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ, تو پوری امید اور وثوق کے ساتھ دعا کرے, ہے نا. فَإِنَّ اللَّهَ, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی غافل دل کے پکار کو نہیں سنتا. ہم دعا مانگ بھی رہے ہیں, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ دے گا کہ نہیں دے گا, دے گا کہ نہیں دے گا, دل کے اندر یہ خیال ہے, وہ دعا نہیں قبول ہوگی, دعا قبول نہیں ہوگی. دعا کیا ہے جی؟ عبادت ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ عبادت ہے؟ دعا عبادت ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ ہاں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ان لوگوں سے ادعونی, مجھے پکارو, مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو میرے عبادت سے روگردانی کرتے ہیں, سیدخلون جہنم داخرین, وہ ذلیل و رسوا ہو کر کے جہنم میں داخل ہو گیا. پہلے دعا کا ذکر کیا, وقال ربکم ادعونی دعا ہے, اور آخر میں کیا کہا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی. اس سے یہ پتہ چلا کہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. اب اگر کوئی آدمی کہے یا غوث المدد, یا عبد القادر جیلانی المدد, یا خواجہ المدد, تو یہ کیا کہے گا؟ شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عبادت ہے, اور عبادت کس کے لیے کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے. اور یہ دیکھیے یہ پکار صرف اسی سے آدمی لگا سکتا ہے جس کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہو. لیکن یہاں ایک بات آپ اور دیکھیے, ذرا خوب غور کیجئے اس مسئلے پر. لوگ کہتے ہیں, ایک حیدرآباد کا جوکر ہے, تقریر کرتا ہے, وہ اس کے بھی کلپ لوگ بہت سنتے ہیں, ہے نا. وہ کہتا ہے کہ یہ اہل حدیث یہ کہتے ہیں صرف اللہ سے مانگو, صرف اللہ سے مانگو, ہر چیز اللہ سے مانگو, اور صبح ہوتی ہے اب بیوی کو کہتے ہیں کہ روٹی دو, تو روٹی کا ہے نا اللہ سے مانگتے ہو, تب کیا کہیے گا؟ کیا جواب دیجیے گا اسے؟ بولیے بھائی. ہاں, دارالاسباب ہے. اور کیا جواب؟ دیکھیے وہ چیز جس کے کرنے کے اوپر مخلوق قادر ہو, ہم مخلوق سے وہ چیز مانگ سکتے ہیں. اگر وہ حاضر ہے, یہاں موجود ہے, اور ہماری بات سن رہا ہے, اور وہ کام کرنے کے اوپر قادر ہے, تو ہم اس سے وہ چیز طلب کر سکتے ہیں, مانگ سکتے ہیں. مثلا ہم آپ کو کہیں کہ بھائی صاحب جا کر کے ایک گلاس پانی لا دیجئے میرے لیے, یہ کہہ سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ اگرچہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا پانی خود جا کر کے اٹھ کر کے پئیں,
یہ میرے لیے بہتر ہے. لیکن اگر ہم مانگتے ہیں مدد طلب کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. آپ ڈوب رہے ہیں کہیں پہ, سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی تیرنے والا ہے, گزر کے جا رہا ہے, کہہ رہے اے فلاں اے زید آؤ جی آؤ, بچاؤ بچاؤ میرے کو, تو یہ پکارنا اس کو پکار رہے ہیں جو آپ کو بچا سکتا ہے. لیکن یہیں پر اگر کوئی ڈوبنے والا کہے یا غوث المدد یا غوث المدد, تو کیا غوث سننا ہے جس سے وہ مراد لے رہا عبد القادر جیلانی؟ بولیے بھائی, وہ سن رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ عقیدے سے پیدا ہوتا ہے, یہی شرک ہے. یہی کیا ہے؟ شرک ہے. لیکن ایک آدمی فالج کا اثر ہے اس کو, اور بیچارہ بیٹھا ہوا ہے, ہاتھ پیر کام نہیں کرتا ہے, ہم اس کو کہیں کہ جائیے بھائی صاحب ایک گلاس پانی لا کر کے دیجیے, اس کا کیا حکم ہوگا؟ ہم مذاق کر رہے ہیں اس سے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن ایک آدمی جو حاضر نہیں ہے, غائب ہے, ہماری بات نہیں سن سکتا, ہم اس کو پکار رہے ہیں. میت ہے, اس کو پکار رہے ہیں, اس کے سامنے جا کر کے دعا کر رہے ہیں. اگر وہ فائدہ پہنچا سکتا تو اپنے آپ کو پہنچاتا پہلے کہ ہم کو پہنچاتا؟ بولے, اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا. اب دعا کی کتنی قسم ہے؟ دعا کی کتنی قسم ہے جی؟ بولیے, کیسے ہوگا؟ کتنی قسم دعا کی؟ کتنی قسم ہے دعا کی؟ 2 قسم. کون 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 بولیے. ایک کو کہتے ہیں دعائے عبادت, اور ایک کو کہتے ہیں دعائے مسئلہ. کیا کہتے ہیں؟ دعائے مسئلہ. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے, پوری کی پوری نماز کیا ہے؟ دعا ہے. روزہ رکھنا کیا ہے؟ دعا ہے. بھائی ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں, اللہ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ جتنی میری طاقت ہے قوت ہے ہم نے عبادت کر دی, تو اس کو قبول کر لے. یہ دعا ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تشہد میں جب آدمی بیٹھے تو اپنی انگلیوں کو حرکت دے, ہے نا, اور دعا کرے. پوری کی پوری تشہد دعا ہے, یا تو دعائے عبادت یا دعائے مسئلہ. اور دعائے مسئلہ میں آدمی سوال کرتا ہے. کیا کیا سوال کرتا ہے؟ اے اللہ ہمیں دے, اے اللہ ہمیں روزی دے, ہمیں اولاد دے. سوال. مسئلہ مانے سوال کرنا, اور عبادت مانے عبادت کرنا. تو نماز پڑھنا بھی بولیے دعا ہے, نماز پڑھنا بھی دعا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں خالی دعا مانگنا, ایسے دعا مانگنا ہے, اللہ سے ضرورت پیش کرنا ہے, نہیں. یہ فرق بہت ضروری ہے, کیونکہ آج کل لوگ انہی چیزوں کا سہارا لے کر کے دھوکہ دیتے ہیں. جیسے کوئی کہے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں, تو آپ کیا کہیے گا؟ ہاں, نہیں سنتے ہیں. وہ کہے گا کہ مردے سنتے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب تک مردہ کھاٹ پر ہوتا, کہتے ہیں وہ, سنیے, وہ کہتے ہیں جو سماع موتا کے قائل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب تک جتنی پیریڈ تک مردہ کھاٹ پر ہوتا ہے وہ نہیں سنتا, وہ نہیں سنتا. جیسے لے جا کے اس کو دفن کرے سننا شروع کر دیتا ہے. کہا کیا دلیل ہے اس کی؟ کہا کھاٹ پر اگر کوئی آدمی انتقال ہو کر کے پڑا ہوا ہے, آپ گئے اس کے پاس, تو کوئی نہیں کہتا السلام علیکم. کوئی کہتا ہے؟ مردہ اگر ہے کوئی جا کہتا ہے السلام علیکم بھائی صاحب؟ کہتا ہے؟ نہیں کہتا. لیکن جب قبرستان میں لے آ کے دفن کر دیے تو اب جا کہتے ہیں کہ نہیں السلام علیکم اہل القبور. کائے کو کہہ رہے ہیں سلام؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنتا ہے. تب کیا جواب دیجیے گا؟ ہاں, کہیے گا کہ سلام کی 3 قسم. کتنی قسم؟ 3 قسم. کون کون بولیے؟ سلام تحیہ, ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو سلام کرتا ہے, یہ سلام تحیہ ہے. دوسرا ہے سلام دعا, یہی جو قبرستان جا کر کے آدمی کرتا ہے. اور تیسری قسم ہے سلام اعراض.
کسی سے منہ پھیرنے کے لیے بھی آدمی سلام کرتا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ سلام کون سا سلام ہے؟ اعراب. تم اپنے راستے ہم اپنے راستے. حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو کہا تھا, کیا کہا تھا؟ سلام علیک, آپ کے اوپر سلامتی ہو. دعا دیا تھا, ہاں, تو آپ اپنے حال پر رہیے, ہم آپ سے اعراض کر رہے ہیں, اب ہم جا رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو ان تقسیمات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. چلیے, اس کے بعد فرمایا ہاں, یا نبی کہنا تو درست نہیں ہے, وہ کہنا ہی درست نہیں ہے. چلیے, اس کے بعد کیا ہے جی؟ دعا کے بعد بولیے جلدی جلدی. خوف. خوف کس کو کہتے ہیں؟ خوف ایک طرح کی حرکت ہے جو کسی ایسی چیز جو نقصان پہنچانے والی ہو اس کو دیکھ کر کے انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خوف. اس کو خوف کہتے ہیں. خوف کی من جملہ طور پر 4 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں. کون کون؟ نمبر 1 خوف سر. خوف سر. خوف سر مانے اندرونی خوف. اندرونی خوف. جیسے مثلا کہ بھائی بابا کے بارے میں بات مت کرو, جلا کے تم کو بھسم کر کے رکھ دے گا. اس کے بارے میں بات مت کرو, وہ تم کو نقصان پہنچا دے گا. اس کے بارے میں یہ مت کرو, یہ تم کو ایسا کر دے گا. یہ کیا ہے؟ خوف سر ہے, جو عقیدے سے پیدا ہوتا ہے. جنات یہ کر دے گا تمہارا, فلاں کر دے گا, یہ کر دے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس طرح کی باتیں. یہ کیا ہے؟ خوف سر. اسی لیے آپ دیکھیے گا لوگ مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں, کھڑے ہیں, کبھی ادھر تاک رہے ہیں, کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی یہ کر رہے ہیں, کبھی داڑھی گجا رہے ہیں, یہ سب کچھ. لیکن یہی جب مزار پہ جائے گا تو ایک دم ایسا کھڑا رہے گا جیسے اس پر لگ رہا ہے کہ خوف سر اس قدر طاری ہے اس کے اوپر کہ ایک دم ہل چل سب بند. سوئی بھی چبو دیجئے تو اس کو پتہ نہ چلے. یہ خوف ہے, اور یہ خوف سر ہے. یہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ عقیدے سے. فلاں کے بارے میں بات مت کرو, شیخ بہت پاورفل ہیں, تم کو تباہ کر کے رکھ دیں گے, برباد کر کے رکھ دیں گے. اس کے بارے میں یہ مت کرو, اس کے بارے میں یہ مت کرو. یہ خوف سر ہے. یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے. انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. آدمی کہاں ہوتا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج. خوف کی دوسری قسم خوف دنیاوی. انسان اپنے عہدے کا خوف کھائے, اپنے منصب کا خوف کھائے, اسی لیے حق بات نہ بولے. لوگوں کو برائی کے اوپر دیکھے لیکن منع کریں گے تو یہ ہم کو فائدہ پہنچانا بند کر دے گا, اسی لیے حق بات نہ بولے. یہ خوف دنیاوی ہے, یہ حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. اس کے بعد تیسری قسم خوف طبعی. ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک سانپ کہیں سے گر گیا, لا قدر اللہ, سب لوگ دیکھ کے کنارے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ڈریں گے یا نہیں ڈریں گے؟ یہ خوف طبعی ہے. ہماری طبیعت میں اللہ نے ان بلٹ کیا ہے, اس کو ایریز ہم نہیں کر سکتے. اس خوف سے کسی کو کوئی نقصان نہیں. کوئی آدمی گن تانے ہوا آپ کے اوپر, آپ ڈر کے مارے بھاگ رہے ہیں, کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ تم موحد نہیں ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ سانپ دیکھ کر کے, چیتا دیکھ کر کے, اور اس طرح سے نقصان دہ چیز کو دیکھ کر کے بھاگ رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں خوف طبعی. انسان کی طبیعت میں موجود ہے, اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اور چوتھی چیز ہے جو خوف مطلوب ہے, اللہ کے وعید سے ڈر, جہنم سے ڈر. اللہ نے جو عذاب پیدا کیا ہے اس سے خوف کھانا, ڈرنا. چلیے, خوف عبادت ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي, ان سے مت ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. اللہ کہتا ہے وَخَافُونِي, میرے سے ڈرو, ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو تو. ہم اللہ سے نہیں ڈرتے, اللہ کے علاوہ سب سے ڈرتے, محلہ سے ڈرتے, سماج سے, معاشرے سے ڈرتے ہیں. سمجھ رہے؟ کہا کہ بھائی نکاح سادہ سیدھا کرو, بہت زیادہ اس میں تام جھام نہ کرو. ارے کیسی بات کر رہے ہیں؟ محلے والوں کو کیا جواب دیں گے ہم؟
لوگ کہے گا نہیں اللہ کو کیا جواب دیں گے، اس کی پرواہ ہے. یہ خوف اللہ کے وعید سے خوف. اس کے بعد کیا ہے؟ رجا. رجا مانے امید. رجا مانے امید. دیکھیے یہ دو چیز ہے. اگر ایک آدمی صرف امید اپنے اوپر غالب کر لے وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، اور ایک آدمی خوف اپنے اوپر غالب کر لے وہ بھی گمراہ ہو جائے گا. خوف اور امید یہ پرندے کے دو پر ہیں. اگر ایک ڈائنا کاٹ دیجیے گا وہ نہیں اڑ پائے گا. مومن اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے ان دونوں چیزوں کا استعمال کرے. اگر ہمارے دل میں اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، نافرمانی کریں گے، اس وقت فوراً جہنم کا تذکرہ کیجیے. خوف کو اپنے اوپر طاری کیجیے نہ. اب جب اللہ کا خوف آئے گا وہ برائی چھوٹ جائے گی اللہ کے توفیق سے. سمجھ رہے ہیں؟ اور جب کبھی برائی کر لیا، ہو گئی برائی، غلطی ہو گئی، تو اب اس کے اوپر خوف کو اپنے اوپر لازم مت کیجیے. امید لگائیے اللہ غفور الرحیم ہے. دعا کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے، اللہ گناہ کو کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا. اسی لیے علماء لکھتے ہیں جوانی میں خوف کو اپنے اوپر طاری کرو اور بڑھاپے میں رجا کو طاری کرو. شیطان بڑا بے ایمان ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ جب آدمی جوان ہوتا ہے تو اس کو سکھاتا ہے ابھی سے میاں، ابھی سے نمازی، ابھی کھیلنے کودنے اڑنے پھرنے کے دن ہے، ابھی کرو، کھیلو کودو سب کرو. اور جب بوڑھے ہو جائیں گے تب تو عبادت کرنا ہی کرنا ہے، پھر کہاں جاؤ گے؟ اور جب بیچارہ بوڑھا ہوا تب مسجد کی طرف اس کا جی لگا، اگر پھر آتا ہے شیطان، بتا کہ جا بھول گئے 100 چوہے کھائے ہو، اب میاں تم حج کو جا رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ بھول گئے غلطیاں، اللہ تمہاری غلطی معاف نہیں کرے گا. بے ایمان ہے وہ، اس کی بات نہیں مانیے. جب جاگے تب سویرا اللہ سے معافی مانگیے، گناہوں کو معاف کر دے گا. بہت غفور الرحیم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ گناہوں کو بخش دے گا. اچھا ہم لوگ بار بار سن رہے ہیں غفور رحیم دو نام. غفور کا کیا معنی ہے جی؟ غفور کا کیا معنی ہے؟ بیسک معاملہ جو ہے نا بہت کمزور ہے، اس کے اوپر آپ لوگوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے دورے یہ بار بار قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں شرکت کرنے کی اور حاضر ہونے کی ضرورت ہے. غفور کا معنی ہوتا ہے، غفور عربی زبان میں یہ بنا ہے مغفر سے. کس سے؟ مغفر. کس سے بنا ہے؟ مغفر. مغفر مانے لوہے کی ٹوپی. لوہے کی ٹوپی جانتے ہیں؟ پہلے زمانے میں جب لڑائی ہوتی تھی تو فوجی جو میدان جنگ میں جاتے تھے وہ کیا پہنتے تھے؟ لوہے کی ٹوپی پہنتے تھے نا، جس میں زنجیر سکڑی وغیرہ لٹکی ہوئی ہوتی تھی. اس کا کام کیا ہوتا تھا؟ ایک تو وار سے بچانا اور دوسرا سر کو ڈھکنا. غفور کا معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالی عذاب سے بچاتا بھی ہے اور گناہوں کو چھپاتا بھی ہے. گناہوں کو چھپاتا بھی ہے. اللہ اکبر. یعنی وہ گناہ جس کو ہم کر لیتے ہیں، ابن قیم کہتے ہیں کہ ہم اتنے گنہگار ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ کے اوپر ہمارے جسم سے بدبو دینے لگتا تو کوئی ہمارے آس پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ اللہ تو غفور الرحیم ہے کہ ہمارے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ پردہ ڈالتا ہے. لیکن آج کل کے زمانے میں ہم اتنے بدبخت ہو گئے کہ گناہ کر کے سیلفی بناتے ہیں. I am having فلاں، today having فلاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج میں یہ کرنے والا ہوں، آج میں یہ مووی دیکھنے والا ہوں، آج میں نے یہ فلم دیکھا، ابھی میں نے نیٹ فلکس پہ اس کو دیکھ کر ختم کیا، اس سیریل کو آج میں نے مکمل کیا، کمپلیٹ کیا. گناہ کر کے اس کو کیا کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امت معافی، میری ہر امت معافی کے لائق ہے، الا المجاہرون، سوائے اس کے جو گناہ کر کے اس کا اظہار کرتے ہیں، بڑوارگی بتلاتے ہیں، دوسروں کے سامنے جا کر گناہوں کو عام کرتے ہیں.
سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے رجا، امید. اللہ سے کیا ہونی چاہیے؟ امید ہونی چاہیے. اس کے بعد کیا ہے؟ توکل. توکل مانے اعتماد، توکل مانے بھروسہ. اور جیسے ہم کہیں کہ اس معاملے کے اوپر ہم آپ کے اوپر بھروسہ کیے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہے یہ؟ کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے؟ توکل صرف کس سے کہنا ہے؟ بولیے. توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. لیکن توکل کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کرنا ہے. مثلا ایک کسان کھیتی کے ٹائم میں اپنے کھیت میں ہل بھی نہ چلائے، دانا ڈالنے کے ٹائم میں دانا بھی نہ ڈالے، اور کٹائی کے ٹائم میں انتظار میں رہے کہ خود دانا کٹ کر کے، کھیت کٹ کر کے ہمارے گھر میں آ جائے گا. کیا کہیے گا آپ اس کو؟ ہاں، بے وقوف کہیے گا؟ کہیے گا پاگل ہے، پاگل ہے. تم کو دانا چاہیے تھا تو جس وقت لوگ ہل کر رہے تھے ہل چلانا چاہیے، دانا ڈالنا چاہیے، کھیت کی حفاظت کرنی چاہیے، تب نہ جا کر کے آج تم فصل کاٹتے. اب کہاں سے فصل کاٹو گے؟ تو اگر اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ ہے تو جو اسباب ہیں وہ اسباب کیا کرنا پڑے گا؟ اختیار کرنا پڑے گا. اسباب اختیار کرنا پڑے گا. اسباب کے بغیر توکل جو ہے وہ ممکن نہیں. ابن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمعہ کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے کونے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ذرا لاؤ تو پکڑ کر کے، بلا کر کے. کون لوگ ہیں؟ بلایا. کہا کہ جمعہ کی نماز ہو گئی ہے، تم لوگ جاؤ اپنے کام کاج پر، یہاں کائے کو بیٹھے ہوئے؟ کہا نحن المتوکلون، ہم اللہ کے اوپر توکل کرنے والے ہیں، کام کاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو جتنی روزی دینا ہوگا اتنا دے دے گا. کہا اگر تم مدینے کے باہر کے نہیں ہوتے تو اتنا مارتا اس لاٹھی سے کہ بدن میں درد پیدا کر دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المتوکلین تھے، لیکن آپ اسباب اختیار کرتے تھے. اسباب اختیار کرتے تھے. ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے اوپر توکل کریں. کیسے کریں؟ کہا اونٹ کو باندھ دیں یا اونٹ کو کھلے چھوڑیں؟ کہا اونٹ کو پہلے باندھ دو، پھر اللہ کے اوپر کیا کرو؟ توکل کرو. جی چلیے. اس کے بعد رغبت. رغبت مانے جی، رغبت کس کو کہتے ہیں؟ چاہت کو. انسان کے لیے جو چیز محبوب ہے اس کو پانے کی چاہت کو رغبت کہتے ہیں. کہتے ہیں نا یہ چیز میرے لیے بہت مرغوب ہے، میری رغبت ہے اس چیز کی طرف، اس کو رغبت کہتے ہیں. تو یہ رغبت بھی کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اور رہبت مانے اس کے بعد کیا ہے؟ رہبت. رہبت کس کو کہتے ہیں؟ رہبت. رہبت اس خوف کو کہتے ہیں جس کے ساتھ عمل بھی ہو. جس کے ساتھ کیا ہو؟ عمل ہو. مثلا آپ نے دیکھا یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، خوف ہوا آپ کے دل میں، دوڑنا شروع کر دیا، یہ کیا ہوا؟ رہبت. یہ ہوا رہبت. ابھی تک آپ خوف میں تھے، اس کو دیکھ کر کے خوف کھا رہے تھے، بھاگنا شروع کر دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ خوف سے ترقی کر کے آپ چلے گئے رہبت میں. یہ رہبت بھی کس سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اللہ کے عذاب سے ڈر کر کے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. دیکھیے ہر معاملے میں جس سے آپ ڈر رہے ہیں اس سے دور بھاگنا ہے. لیکن اللہ کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ سے ڈریے بھی اور اس سے قریب بھی جائیے. اس کی مثال علماء نے دی ہے. کہا کہ ایک آدمی ہے، اس کے طرف چاروں طرف سے تیر چل رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے. کیسے بچائے گا؟ چاروں طرف سے تیر کے حملے ہیں، گولی چل رہی ہے چاروں طرف، پورا پچھم اتر دکن کوئی دشا خالی نہیں ہے. گولی سے کیسے بچے گا وہ؟ ہاں کیسے بچے گا جی؟ جہاں سے گولی چلائی جا رہی ہے نا اس کے بغل میں جا کے کھڑا ہو جائے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اللہ کی طرف بھاگو. آؤ مصیبت سے بچنا چاہتے ہو
تکلیف سے بچنا چاہتے ہو, دکھ سے بچنا چاہتے ہو, آؤ اللہ کی طرف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا. رہبت سمجھ گئے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ خشوع. خشوع مانے کیا ہے؟ خشوع مانے دیکھیے 3 چیز آئی, اس کو نوٹ کیجئے گا. 3 چیزوں کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے ہوا. 1 نمبر پہ خوف, دوسرے نمبر پہ رہبت, تیسرے نمبر پہ خشوع. ان تینوں کا معنی خوف ہے. ان تینوں کا معنی کیا ہے؟ خوف ہے. لیکن سب کا فرق ہے. یہ خوف آپ سمجھ گئے, یہ سمجھ گئے. یہ خوف خشوع. خشوع کہتے ہیں وہ خوف جو علم کی بنیاد پر ہو. کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ انما یخشی اللہ من, بولیے, عبادہ العلماء. اللہ سے خوف کھانے والے اصل میں کون لوگ ہیں؟ اللہ کے وہ بندے ہیں جو علماء ہیں, جو علم رکھنے والے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ خشوع کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے, رہبت کے لیے خوف کے ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے. اور خوف کے معنی تو آپ سمجھ گئے, خوف ہے. خوف جو عام طور پہ بولا جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں یا نہیں آئی؟ خشیت سمجھ گئے. اس کے بعد ہے انابت. انابت کس کو کہتے ہیں؟ انابت بولیے. انابت کہتے ہیں رجوع کرنے کو, پلٹنے کو, اللہ کی جانب واپس آنے کو. ایک آدمی کفر میں تھا, اسلام قبول کرتا ہے, ہم کہیں گے اس نے انابت کیا. ایک آدمی گناہ کر رہا تھا, گناہ سے توبہ کر کے گناہ چھوڑ دیتا ہے, ہم کیا کہیں گے؟ رجل منیب. منیب, منیب مانے بولیے توبہ کرنے والا, انابت کرنے والا, ایک حال کو چھوڑ کر کے دوسرے حال کی طرف آنے والا, اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر کے بولیے اللہ کا فرما برداری, اللہ کی فرما برداری کی طرف آنے والا. اس کے بعد استعانہ. استعانہ کس کو کہتے ہیں؟ استعانت مطلب مدد طلب کرنا. اور یہ مدد کس سے طلب کی جائے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اللہ کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور اسی طریقے سے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. گویا آپ کوئی کہے یا علی المدد, یا غوث المدد, یہ پکار کیا ہے؟ شرک ہے. استعانت عبادت ہے, اور صرف یہ کس سے ہوگی؟ اللہ سے. لیکن اگر کوئی زندہ ہے, حاضر ہے, قادر ہے, اس سے بھی استعانت کی جا سکتی ہے. لیکن مردہ ہے, حاضر ہے, اس سے استعانت نہیں کی جا سکتی. بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جی. اس کے بعد کیا ہے؟ استعاذہ. استعاذہ کس کو کہتے ہیں؟ پناہ طلب کرنا. پناہ صرف کس سے طلب کی جائے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. لیکن اگر کوئی آدمی آپ کو نقصان پہنچانے والا ہے اور اس سے کوئی بڑا ہے, مثال کے طور پر ایک آدمی کو کوئی چور یا کوئی ڈاکو پیچھا کر رہا ہے بندوق لے کر کے کہ تمہارا مال چھین لیں گے, تمہارے اوپر حملہ کریں گے. سامنے آپ کو پولیس نظر آ گئی, اس کا گن ہے, وہ آپ کو بچانے کے اوپر قادر ہے. آپ اس کے پاس گئے, کہا کہ حضور ہم آپ کے پناہ میں آتے ہیں, ہم کو اس ظالم سے بچا لیجئے. یہ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ کسی نے آپ کی زمین ہڑپ لی, جج کی عدالت میں کھڑے ہیں آپ, جج سے کہیے حضور ہمارے اوپر یہ ظالم ظلم کر رہا ہے, میری زمین چھین لیا ہے, ہم کو انصاف دلائیے, ہم آپ کے پناہ میں آتے ہیں. یہ جائز ہے نہیں ہے؟ وہ مخلوق جو حاضر ہو اور قادر ہو, اس سے آپ پناہ طلب کر سکتے ہیں. دلیل اس کی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں حضرت ام سلمہ نے کچھ کھانا بھیجا.
وہ باری کس کی تھی؟ ام المومنین کی باری تھی. کھانا جب دوسرے گھر سے آیا تو ان کو غیرت آ گئی, انہوں نے خادم کے ہاتھ کے اوپر مارا, پیالہ جو تھا وہ گر کر کے پھٹ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں ام المومنین نے ناراضگی دیکھ لی, بس فوراً کہا اعوذ برسول اللہ, میں اللہ کے رسول کے پناہ میں آتی ہوں. کس بات کے لیے؟ کہ آج وہ مجھے کوئی لعنت و ملامت کریں, پناہ میں آتی ہوں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹنے کے اوپر قادر تھے, ہے نا, ڈانٹ سکتے تھے کہ کیا حرکت ہے تمہاری, پیالہ آپ نے توڑ دیا, کھانا آپ نے ضائع کر دیا, یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے؟ لیکن ام المومنین نے کہا اعوذ برسول اللہ, میں رسول اللہ کے پناہ میں آتی ہوں. کیوں؟ کہ رسول اللہ کے پناہ میں آ جانے سے آپ ڈانٹیں گے نہیں. تو اگر کوئی آدمی زندہ ہے, آپ کو مدد پہنچانے کے اوپر قادر ہے, تو آپ اس کے پناہ میں آ سکتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں کافروں کے ظلم سے پناہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ کس نے دیا تھا؟ کس نے دیا تھا جی؟ ابن الدغنہ نے. کس نے؟ ابن الدغنہ نامی ایک آدمی تھا. جب بڑی مصیبت بڑھ گئی تو حضرت ابو بکر صدیق اپنا سامان لپیٹ کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے. ابن الدغنہ سے ملاقات ہوئی. کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہارے قوم کے لوگ اب مجھ کو رہنے نہیں دیتے, ستاتے ہیں, مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ابن الدغنہ نے کہا کہ تمہارے جیسا آدمی نہ تو خود سے جا سکتا ہے مکہ چھوڑ کے, اور نہ کوئی اس کو نکال سکتا ہے, چلو میں تم کو پناہ دوں گا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے پناہ قبول کی یا نہیں کی؟ اسی طرح سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہوا, ابو طالب کا, تو کفار کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر کے طائف گئے. آپ سب کو واقعہ معلوم ہے, طائف والوں نے کیا سلوک کیا یہ بھی معلوم ہے. جب طائف سے پلٹے تو مکہ کے باہر کھڑے تھے, مکہ میں داخل نہیں ہو رہے تھے. تو حضرت زید بن حارثہ گئے, مطعم بن عدی نے اس وقت پناہ دی تھی. کس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. خانہ کعبہ میں مطعم ابن عدی آیا, مسلمان نہیں ہوا تھا, اپنے 4 بیٹوں کو لے کر آیا, کہا ہتھیار پہنا کر کے لایا, اور اعلان کیا کہ اے مکہ کے سرداروں سنو, میں نے محمد رسول اللہ کو پناہ دی ہے, کوئی آدمی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. تو ابو جہل کھڑا ہوا اور کہا کہ تمہاری پناہ کو ہم نہیں مانتے ہیں. کہا ٹھیک ہے, یہ میرے 4 بیٹے ہیں, ہتھیار لے کے آئے ہیں, لڑو ان سے, مقابلہ کرو. تو ابو جہل نے کہا کہ لڑ بھیڑ کر کے کیا فائدہ, تم اسلام قبول کیے ہو؟ کہا نہیں میں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے, صرف پناہ دینے کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پناہ کو قبول کیا نہیں کیا؟ بولیے بھائی کیوں؟ اس لیے کہ وہ قادر تھا, زندہ تھا, موجود تھا. آج بھی اگر ایسا ہو تو کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ استغاثہ. استغاثہ کہتے ہیں طلب الغوث, طلب الغوث, مدد طلب کرنا. شدت میں, پریشانی میں, تکلیف میں جو آدمی پکار لگاتا ہے اس کو کہتے ہیں استغاثہ. کیا کہتے ہیں؟ استغاثہ. یہ صرف کس سے کیا جائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اللہ کہتا ہے استستغیثون ربکم. بدر کے وقت مسلمان کتنے مصیبت میں تھے, اس وقت جو انہوں نے پکار لگائی, اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہتا ہے؟ استغاثہ. اور اسی لیے یہ لوگ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کہتے ہیں؟ غوث. بلکہ غوث ہی نہیں, غوث الاعظم یہ کہتے ہیں, غوث الاعظم. اللہ, جیسے ادھر اللہ اکبر ہے اسی کے پیرلل ان کے نزدیک غوث الاعظم. یہ معاملہ ہے. تو شدت کے وقت, مصیبت کے وقت کس کو پکارتے ہیں؟ اس کو پکارتے ہیں. وہ مصیبت اور پریشانی دور کرنے کے اوپر قادر ہے؟ بولیے نہیں ہے. وہ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے, بلکہ یقیناً نہیں سن رہے. یہاں کوئی آدمی پکار رہا ہے تو کیا بغداد میں اور وہ بھی قبر میں وہ ہماری بات سن رہے ہیں؟ جی. تو استغاثہ مصیبت کے وقت پکارنا
یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. اگر کوئی آدمی غیر اللہ کے لیے اس کو کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اس کے بعد ذبح اور قربانی، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ کس کے لیے کرنا چاہیے؟ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے. کیا؟ ذبح. 11ویں میں اگر کوئی کرے تو کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں، کیوں بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا ہے کیا؟ جی یہی چیز ہے، عقیدہ جڑا ہوتا ہے. آج ہم ان کے نام سے یہ جانور ذبح کریں گے تو وہ خوش ہوں گے. یہ خوشی رضامندی کی صرف اللہ سے مطلوب ہونی چاہیے، کسی غیر اللہ سے نہیں ہونی چاہیے. سمجھ میں آئی بات یا نہیں آئی؟ اسی کو ذبح کرنا یہ عبادت ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ ہاں، قل ان صلاتی ونسکی، نسکی مانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے بے شک میری نماز، ان صلاتی، اور نسکی مانے میری قربانی. میری قربانی کس کے لیے؟ للہ رب العالمین. اب ذبح کی کتنی قسم ہے جی؟ کوئی بتا سکتے ہیں آپ لوگوں میں سے؟ ہاں بولیے. نہیں بول سکتے؟ ذبح کی کتنی قسم ہے؟ ہاں کتنی قسم ہے؟ کتنی؟ 2 قسم. کون کون؟ اللہ کے لیے اور غیر اللہ کے لیے. اور کوئی؟ اور کوئی؟ ذبح کی کتنی قسم ہے؟ بولیے بولیے. پہلی قسم جس کے لیے آپ ذبح کر رہے ہیں اس کی تعظیم آپ کے دل کے اندر ہے اور اس کا تقرب آپ چاہتے ہیں، تو یہ عمل صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا جائے گا. کسی بادشاہ کے لیے، کسی پیر کے لیے، کسی فقیر کے لیے یہ کیا جانا کیا ہے؟ شرک ہے. مثلا لوگ آج کہتے ہیں کہ ہم نے یہ گھر بنایا ہے، گھر کے چوکھٹ پہ ایک جانور لا کر کے ذبح کرتے ہیں، چاہے مرغی ہو چاہے بکری ہو، کسی بھی چیز کو، اور اس سے اور پھر اس دن دعوت کر کے لوگوں کو کھلاتے ہیں. اس ذبح کا کیا حکم ہے؟ شرک ہے. اس کے پیچھے یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ جو گھر بنا ہے نا اس پہ جنات کا قبضہ ہے، جن ہوتا ہے اس پر، اور اس جن کو خوش کرنے کے لیے یہ قربانی دی جا رہی ہے تاکہ وہ آپ کو تنگ نہ کرے، پریشان نہ کرے. یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اگر کوئی آدمی ذبح کرتا ہے غیر اللہ کے لیے تو یہ کیا ہے؟ شرک. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہو، جانور کو ذبح کرتا ہو. لیکن اگر کوئی آدمی کسی مہمان کے لیے جانور ذبح کرے، کسی مہمان کے لیے جانور ذبح کرے تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے فرشتوں کی شکل میں، فرشتے انسانوں کی شکل میں تھے. آپ نے کیا کیا؟ بچڑے کو بھون کر کے پیش کیا نہیں کیا؟ ہاں، ذبح کر کے بچڑے کو بھون کر کے پیش کیا. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے، عزت کرے. فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی تکریم کرے. تو اب اگر کوئی آدمی مہمان کی تکریم کے لیے کہ اس کو اچھا کھلائے گا جانور ذبح کرتا ہے تو کر سکتا ہے.
اسی طریقے سے، لیکن اس میں تکلف نہ ہو، اس میں تکلف نہ ہو. 2 آدمی ہیں، پورا بکرا ذبح کر کے لا کے رکھ دیا، وہ کھا پائیں گے اتنا؟ نہیں ہے. ہمارے پاس مرغی خریدنے کی طاقت ہے اور ہم جا کر کے خرید رہے ہیں جو ہے بکرا، جو بہت مہنگا ہے، تو یہ قرضہ لے کر کے کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ صحابہ گئے، انہوں نے صرف پانی پیش کیا. کیا پیش کیا؟ صرف پانی. اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی تکریم میں تکلف کرنے سے منع کیا ہے. اگر یہ حدیث نہیں ہوتی تو میں تمہارے لیے اور مزید انتظام کرتا، اور مزید انتظام کرتا. آسانی سے مجھ کو پانی ہی میسر تھا، ہم نے آپ کو پانی پیش کر دیا. اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی کے گھر میں گئے اور اس نے آپ کے لیے صرف پانی ہی پیش کیا تو اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. اب اس کی سہولت میں وہی ہے تو اس نے وہ چیز پیش کی آپ کے لیے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی؟ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی فروخت کرنے کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، بیچنے کے لیے، تو بھی حلال ہے، تجارت کر سکتا ہے. جانور ذبح کر کے تجارت کر رہے ہیں، لیکن بسم اللہ واللہ اکبر یہ کیا کر کے ذبح کرنا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں چھری میں پھونکا ہوا ہے. عام طور پہ شادی بیاہ پہ جو ذبح کرتے ہیں نا لوگ، یوں کیا، ہر جانور پہ، ہر مرغی پہ اگر بسم اللہ واللہ اکبر نہیں کہا حرام ہے. وہ جان لیے، ہر ایک پہ کہنا، ہر ایک پہ. انہیں کی چھری پہ پھونک دیا یا ایک مرتبہ کہہ دیا اور 50 تو کر رہے ہیں جب. ہر ایک پہ کہنا ہے بسم اللہ واللہ اکبر. اور ایک بات اور دیکھیے، شیخ ابن عثیمین نے لکھا ہے کہ ذبح کرنے والا آدمی نمازی ہونا چاہیے، اسی کا ذبیحہ کھائیے. نمازی اگر نہیں ہے تو اس کا ذبیحہ نہیں کھائیے. کیوں؟ کیونکہ مشرک کا ذبیحہ یہ حلال نہیں ہے. اب بے نمازی کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرک نہ بن جاؤ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کوشش کیجئے کہ اسی دکان سے لیجئے گوشت یا ذبیحہ جو نمازی ہو، متشرع ہو. اور اس کے بعد کیا ہے؟ نظر. ذبح کے بعد نظر. نظر مانے کیا جی؟ ایک اس مسئلے کو غور سے سن لیجئے، اس کا بات ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خواتین بھی اس کو غور سے سنیں. نظر، نظر مانے کیا؟ ہاں، نظر و نیاز. معنی پوچھ رہے ہیں ہم، معنی بولیے گا. معنی پوچھیں تو معنی بولیے. نظر مانے نظارہ، یہ ہے نا نظارہ. نذیر، نذیر مانے، نذیر مانے ڈرانے والا. ابھی پڑھے نا، نذیر مانے ڈرانے والا، اسی سے ہے نظر. نظر مانے ڈرنا، ڈرنا. نظر کو نظر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ نظر ماننے والا ڈرا ہوتا ہے، وہ نظر مانتا ہے. یا اللہ ہم کو امتحان میں پاس کر دے، 3 دن کا روزہ رکھیں گے. یا اللہ فلاں کام کروا دے، یہ کام کریں گے. یا اللہ ایسا کر دے، ایسا کریں گے. کہتے نہیں کہتے ہیں لوگ؟ یہی ڈر ہے، خوف. نظر کیا ہے؟ نظر کا مطلب ہے کوئی ایسی عبادت جس کو اللہ نے ہمارے اوپر فرض نہیں کیا ہے، ہم اس کو اپنے اوپر کیا کر لے رہے ہیں؟ فرض کر لے رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ نظر. نظر کا حکم کیا ہے؟ عورتیں خوب مانتی ہیں، اس کو غور سے سنیے. نظر کا کیا حکم ہے جی؟ نظر ماننا. نظر ماننا کیا ہے؟ نظر ماننا کیا ہے؟ بولیے. حرام. نظر ماننا حرام. غور سے سنیے، اسی لیے ہم بار بار کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو سمجھیے. نظر ماننا حرام ہے.
لیکن نظر کو پورا کرنا عبادت ہے، عبادت ہے۔ اب کہیے گا کیسے بات کر رہے ہیں، آپ پانی کو اکٹھا کر رہے ہیں، ایک چیز جو حرام ہے، کہاں یہ چیز حرام ہے، لیکن آپ نے اگر کر لیا تو پورا کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی، یوفون بالنذر، جو لوگ نظر کو پورا کرتے ہیں، جو لوگ نظر کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے علماء نے نظر کی دو قسم کی ہے عام طور پر۔ کون کون سی قسم؟ ایک ہے نظر مطلق۔ کیا ہے؟ نظر مطلق۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی شرط نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے میں اللہ کے لیے یہ نظر مانتا ہوں کہ میں ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، یہ نظر مطلق ہے، مقابلے میں اس نے کچھ بھی نہیں مانگا، ٹھیک ہے۔ نظر کی دوسری قسم ہے نظر مقید۔ یہ نظر مقید کیا ہے؟ کوئی آدمی یہ کہے کہ اگر میرا مریض شفا یاب ہو گیا تو میں 100 مسکین کو کھانا کھلاؤں گا۔ یہ نظر کیا ہے؟ مقید۔ آپ نے قید کر دیا، کس سے؟ مریض کے شفا یابی سے۔ اگر مریض شفا یاب ہو گیا تو ہم 100 مسکین کو کھانا کھلائیں گے، نہیں ہوا تو نہیں کھلائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ تعالی ہماری عبادتوں کا ضرورت مند ہے کہ اللہ ایسا کر دے تو ہم ایسا کریں گے؟ بولیے نہیں۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر، نظر لا یاتی بالخیر، خیر نہیں لاتا، وانما یستخرج به من مال البخیل، اس کے ذریعے سے بخیل کا مال نکالا جاتا ہے۔ زندہ ہے، 1 روپیہ نہیں دے گا، غریب کو دیکھ کے اسے مڑ جائے گا، ادھر کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن ابھی بیمار پڑ گیا، اے بابو فلاں مدرسہ میں یہ کروا دو، وہاں کھانا کھلوا دو، وہ مسکین کو دے دو، اس کو کپڑا پہنا دو، اس کو ایسا کر دو، اس کو ایسا کر دو، یا اللہ ہم کو ٹھیک کر دے، اچھا ہو جائیں گے تو یہ کریں گے، غریب کو کھانا کھلائیں گے، اس کو کپڑا پہنائیں گے، اس کو فلاں کریں گے۔ کرتا ہے نہیں کرتا آدمی؟ کا بخیل کا مال نکالنے کا ذریعہ ہے۔ تو نظر ماننا کیا ہے؟ بولیے حرام، اور اس کو پورا کرنا، اس کو پورا کرنا واجب تو ہے، یہ ہے عبادت بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ تب کہیے گا کہ ایسا کیسے کر رہے ہیں؟ جو چیز حرام ہے اس کو پورا کیسے کریں گے؟ شریعت میں ایک مثال ملتی ہے اس کی، اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ مثال یاد رکھیے، کسی بھی خاتون کو محرم کے علاوہ سفر کرنا جائز ہے کہ ناجائز؟ ناجائز ہے۔ لیکن اگر کوئی خاتون حج کے سفر پر یا عمرہ کے سفر پر بغیر محرم کے نکل گئی اور احرام میں داخل ہو گئی، اب بغیر عمرہ کیے ہوئے، بغیر حج کیے ہوئے نہیں پلٹ سکتی، اس کو پورا کرنا ہی پڑے گا۔ اگرچہ اس کا سفر کیا ہے؟ حرام ہے، سفر کی ابتدا کرنا حرام ہے، لیکن اس نے ابتدا کر لی تو اب اس کا پورا کرنا کیا ہے؟ اسی طرح سے نظر کی ابتدا حرام ہے، لیکن اگر کوئی مان لے تو اس کو پورا کرنا کیا ہے؟ عبادت بھی ہے اور واجب بھی ہے، واجب بھی ہے۔ چلیں اس کے بعد اور ان کی دعوت دیگر ساری عبادتیں یہ سب اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے جی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، اور مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ سب آ چکا آپ لوگوں کے سامنے، ساری چیزیں آ گئی، تشریح ہو چکی۔ اس کے بعد آئیے کہتے ہیں قال رحمہ اللہ الاصل الثانی، الاصل الثانی، دوسری بنیادی بات، صفحہ نمبر 9 پر، صفحہ نمبر 9 پر آئیے، دیکھ رہے ہیں؟ دوسری بنیادی بات کیا ہے؟ دین اسلام کو دلائل کے ساتھ جاننا۔ دین اسلام کو دلائل کے ساتھ جاننا۔
دین اسلام کو دلائل کے ساتھ ہم کیسے جانیں گے بتائیے؟ کم سے کم اسلام کے جو ارکان ہیں اس کے دلائل ہمیں یاد کرنے پڑیں گے. اگر کہا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، کیا دلیل ہے کہ نماز فرض ہے؟ خالی یہ کہنے سے نہیں چلے گا کہ قرآن کی آیت ہے. کہیے یہ آیت ہے، پڑھ کر کے بتائیے. آج کل یہ بڑا آسان چلا ہے، صفحہ نمبر اتنا، پیج نمبر اتنا، حدیث نمبر اتنا، آیت نمبر اتنا، ورس نمبر اتنا. یہ بدعت ہے. سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے. سلف آیت پڑھا کرتے تھے، حدیث پڑھا کرتے تھے. یہ لوگ حدیثوں کو یاد کرنے سے قاصر رہتے ہیں، نمبر بتلاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ نمبر بتلاتے ہیں. دین اسلام کی معرفت حاصل کرنا، دین اسلام کی معرفت حاصل کرنا، جاننا دین ہے کیا چیز، دین کی قدر و قیمت کیا ہے، یہ جاننا. اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر کیا کچھ چیزیں دی ہیں یہ جاننا، اور دلائل کی روشنی میں جاننا. دلائل کی روشنی میں جاننا. ایسا نہیں کہ صرف جانکاری حاصل کر لی، باپ دادا مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہیں، باپ دادا ایمان والے تھے، نماز پڑھتے تھے تو ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں. اسلام کا کیا معنی ابھی ہم نے بتلایا آپ کے سامنے. اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا، اس کے بعد اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اور شرک اور اہل شرک سے کیا کرنا، جنگ کا ہے، برات کا اعلان، جنگ کا برات کا، دشمنی کا اعلان کرنا. جنگ دوسری چیز ہے جی. جی اس کے بعد کیا ہے جی، پڑھیے. اسلام کے 3 درجے ہیں. ہاں کون کون؟ اسلام، ایمان، احسان. تینوں کا ذکر ہو چکا. اس سے قبل آپ کے سامنے کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے. اسلام، ایمان اور احسان. پڑھتے جائیے. اور ہر درجے کے کچھ ارکان بھی ہیں. ہر درجے کے کچھ ارکان ہیں. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ہو گئی ابھی بات. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6. آپ کے سامنے بات ہو چکی ہے. چلیے پہلا درجہ اسلام پورا پڑھیے. پہلا درجہ اسلام. اسلام کے 5 ارکان ہیں. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہیں. اللہ کے سچے رسول. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا. ٹھیک ہے. یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں جس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو چکا. اب چونکہ مغرب کی نماز کا وقت قریب ہے، 15 منٹ آپ لوگ وضو وغیرہ کیجئے اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھیے. کل جو ہے ٹھیک 10 بجے ہے نا ہم لوگ کلاس شروع کر دیں گے. اس لیے آپ کوشش کیجئے کہ 9:30 بجے تک آ جائیے یہاں برائے مہربانی، یا کم سے کم 9:45 تک حاضر ہونے کی کوشش کیجئے. سبجیکٹ لمبا ہے. کل جو ہے اور بھی باتیں یوم آخرت کے تعلق سے، قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے اور دوسری چیزیں ہوں گی، اور لاسٹ میں سوال و جواب کی نشست بھی ہے. تو کل جو ہے پوری تیاری کے ساتھ اور بھی اپنے دوست و احباب کو ساتھ لے کر کے آنے کی کوشش کیجئے. وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.